یہ توجہ رکھیے کہ قسم ایک اسلوب ہے ادبی اور ایک ضرورت ہے قانونی، دو حیثیتیں ہیں قسم کی۔ عدالت میں جب کوئی قسم کھائے تو وہ ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کسی ادبی شہپارے میں قسم کا اسلوب برتا جائے تو وہ عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قانونی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بات کی اہمیت کو دل و دماغ میں اتارنے کا ایک مؤثر اسلوب ہوتا ہے۔ بعض مفسرین بھی اس مسئلے میں الجھ گئے ہیں اور بلا وجہ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں، اور بھئی قسم تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھائی جا سکتی، لیکن خود اللہ نے اپنے علاوہ ہر چیز کی قسم کھائی۔ سورج کی قسم، سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اونٹ کی قسم، کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، پورا قرآن مجید دیکھیے۔ اب یہ موضوع اس وقت قسم کا نہیں ہے، صرف عرض کر کے آگے بڑھ لو۔ جب ادبی شہپارے میں، فکری شہپارے میں، جب کسی فلاسفیکل پروز میں جس کو تمام ادبی اسالیب کے ساتھ برتا گیا ہو، یعنی پوری لٹریری قوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، تو پھر اس میں قسم کا اسلوب ایک اسٹائل ہے، ایک اسلوب ہے تاکہ بات کو دلوں میں، دماغوں میں راسخ کر دیا جائے، دلوں میں اتار دی جائے بات، دماغوں میں بیٹھا دی جائے بات، آدمی بھلائے نہ بھولے وہ بات، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ قانونی ضرورت الگ ہے، قانونی ضرورت کے تحت تو عدالتوں میں قسم کھائی جاتی ہے، جج کے سامنے اور قاضی کے سامنے، اب وہ جیسی قسم کھاتے ہیں لوگ، وہ تو قسم کھانے والے جانے۔ بہرحال یہاں قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں جو قسمیں کھائی گئیں، شروع ہی سورت سے کی گئی بات، اللہ اکبر۔ یہ ہمیشہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں یاد دہانی کے طور پر، اور آج پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب بہت تہدار ہے، یعنی ایک لائن کا ترجمہ کبھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ افقی انداز سے قرآن نہ پڑھیں، عمودی اعتبار سے قرآن میں تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ، اوپر سے نیچے اترتے چلے آئے اور نیچے سے اوپر بلند ہوتے چلے جائیں، تو زمین سے آسمان تک اور تحت الثری سے ثریا تک آپ کو معانی کی پرتیں نظر آئیں گی، معانی کی تہیں نظر آئیں گی، اور یہی سبب ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا آخری پیغام ہے اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے پیغام ہے۔ دیکھیے نا، کسی دو انسان کے بھی ذہنی افق یکساں نہیں ہوتے، کوئی دو انسان ایک افق پہ نہیں سوچتے، باپ بیٹا ایک افق پہ نہیں سوچتا، دو سگے بھائی ایک افق پہ نہیں سوچتے، جڑواں دو بھائی ہوں وہ بھی ایک افق پہ نہیں سوچتے۔ ہر فرد کے ذہنی افق کو دوسرے فرد کے ذہنی افق سے مختلف پائیں گے آپ، اور یہ قرآن مجید وہ ہے جس کے تعلق سے میں عرض کروں کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے ذہنی افق تک پہنچ کے یہ اللہ کی حجت کو تمام کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو قرآن مجید کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، قرآن مجید اس کے ذہنی افق پر آ کر اس کے اوپر حجت الہیہ تمام کرے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی شان اعجاز، یہ ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو زندہ معجزہ ہے اور لازوال معجزہ ہے۔ پڑھیے تو صحیح قرآن مجید۔ اب میں کیا عرض کروں، یہ سب مطالب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ سب سے حسن ظن ہے مجھے،